علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سیلاب آیا، اتنی تباہ کن بارشیں آئیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست جو ہے وہ 40 گھر تک جاتی ہے، تو ہمارے گناہوں کی نحوست جو ہے 40 کلومیٹر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایسے گناہ ہیں کہ جو قابل معافی نہیں ہیں، تو ان کی نحوست بھی ہزاروں میل تک جاتی ہے، اور غریب کے اتنے گناہ نہیں ہوتے جتنے امیر کے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جو بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی کی بہن بیٹی کو اٹھوا لیتے ہیں اور لوگوں کے جانور مروا دیتے ہیں۔ ہمارے جو ہے گھاس میں کیوں آ گئی، ہمارے باغیچے میں کیوں آ گئی، اس کو مروا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے بچے تک مروا دیتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا میں کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک عورت کو امیر زادے نے ہی مارا ہے، غریب نے نہیں مارا۔ تو اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، انسانوں سے پوری تقریباً 18,000 کم و بیش مخلوق ہیں، اس میں سے انسان اللہ عز و جل کو بہت پیارا ہے۔ تو دل دہلا دینے والی ویڈیو تھی، تو انہوں نے مارا، اس کو ذلیل کیا، انسانیت کو رسوا کیا، اس کو اتنا ذلیل کیا کہ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ بھی تو نحوست جاتی ہے نا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ ستایا کرتے، تو اتنا تک کہتے ہیں کہ اگر سچا نبی ہے تو عذاب اللہ کو کہیں ہم پر عذاب بھیجیں، پتھروں کی صورت میں، پانی کی صورت میں، ہم غرق ہو جائیں، تب مانیں گے ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تو اللہ پاک فرما دیتے، اے میرے پیارے نبی، آپ کی ہی وجہ سے، آپ کے منہ کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کی ذات کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ اگرچہ میں عذاب بھیج دوں، پھر یہ کہیں گے کہ تیری نحوست کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ کفر باشد، تیری وجہ سے عذاب آیا ہے۔ پہلے تو عذاب نہیں آتے تھے، کسی طرح نہیں بخشیں گے۔ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ پہنچا دیں، حساب ہم لیں گے۔ ہدایت جس کے نصیب میں ہوگی اس کو ہدایت مل جائے گی، آپ اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے آپ کی وجہ سے۔ آج بھی اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے ہمارے اندر، احکام ہمارے اندر زندہ ہوں، تو عذاب کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں عذاب نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہی بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی وہ بھگت رہے ہیں، تو ہمیں بھی اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو وفات پا چکے ہیں، جو بہہ چکے ہیں پانی میں، وہ شہید ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ڈوب گیا پانی میں وہ شہادت کی موت مرا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ بات کرنی چاہیے جو اسلام کے مطابق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔